نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے عید الفطر کی اہمیت و فضیلت اور عید منانے کے آداب۔ عید الفطر مسلمانان عالم کا ایک نہایتی عظیم الشان اور مقدس ترین تہوار ہے جو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں نہایتی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام مذاہب پر فضیلت بخشی ہے اور اسی کی عیدوں کو بھی تمام مذاہب کی عیدوں پر فضیلت بخشی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی اصل بنیاد طہارت نفس، ایثار و قربانی، پاکیزگی عمل، آپس میں محبت و الفت کا اظہار، آپسی اتحاد اور ملی اجتماعیت و وحدت پر قائم ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عید کا دن بے حد مبارک دن ہے۔ اس کو مغفرت کا دن بھی کہا گیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں اترتی ہیں۔ ایک نعمت مغفرت عامہ یعنی سب کے لیے مغفرت عام ہے، اور دوسری نعمت نظر کرم یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندگان مومن پر نظر کرم ڈالتے ہیں، اور تیسری نعمت مہمانی یعنی آج کے دن روزہ حرام ہے، کھاؤ کھلاؤ اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ہر طرح کی خوشی منانے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ شہروں اور گلیوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز میں جو جنات اور انسانوں کو نہیں آتی کہتے ہیں کہ اے محمد کی امت، چلو اس رب کے بارگاہ کی طرف جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس مزدور کو اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے رمضان کے روزوں اور تراویحوں کے بدلے اپنی مغفرت اور رضا عطا کر دی۔ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اب تم بخشائے ہو۔ تم مجھ سے جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ تم مجھ سے دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہاری اس پہ مصلحت کروں گا۔ تو اب تم بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے، بلکہ ہم شریعت میں رہتے ہوئے ہر قسم کی خوشی عید کے دن منا سکتے ہیں، کیونکہ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے تو ہم اس دن کو یادگار بنا سکتے ہیں۔ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، دوست و اقارب سے ملیں اور خوشبو لگائیں، نہائیں دھوئیں اور جو کپڑے اچھے ہوں وہ پہنیں۔ عید کا دن کسی بھی طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا دن نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ تو چاہیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں یہ دن گزارے۔ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں جو نماز کی پابندی ہو رہی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچنے کا جو اہتمام ہو رہا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں ہر کام میں اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے رسول کی فرما برداری اور اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔